بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں شرط، نصاب کا پورے طور پر مالک ہونا۔ پورے طور پر نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت اور قبضہ دونوں پائے جائیں، مالک بھی پورا ہو اور قبضہ بھی ہو، تب جا کے یوں سمجھا جائے گا کہ نصاب کا پورا مالک ہے۔ اگر ملکیت ہو اور قبضہ نہ ہو، جیسے عورت کے لیے اپنا مہر قبضے سے پہلے، تو قبضہ نہیں ہے، اگرچہ عورت اس مہر کی مالک تو ہے لیکن چونکہ قبضہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور قبضہ ہو، ملکیت نہ ہو، جیسے مقروض کے پاس کوئی مال ہونا، مقروض کے پاس کوئی مال ہے لیکن چونکہ دیکھا جائے تو قبضہ تو اس کا ہے، مقروض کا، کہ ملکیت اس کی نہیں ہے، وہ جس کو دینا ہے اس کو پہنچانا ہے، جس سے اس نے قرضہ لیا ہے، تو چونکہ وہ اس کا نہیں ہے، اگرچہ قبضہ ابھی اس کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات ہوئی۔ البتہ قرض دی ہوئی چیز ہو یا امانت رکھی ہوئی چیز ہو، اگرچہ اس پر قبضہ نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ تو واجب ہوگی، یا تو اس سال دے دے یا جب آئے گا تو اتنے سالوں کی دینی پڑے گی۔ اسی طرح خریدی ہوئی چیز پر ابھی قبضہ نہ کیا ہو تب بھی اس پر صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے۔ آٹھویں شرط، نصاب کا نامی ہونا۔ نامی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ایسا مال ہونا جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ بڑھنا اصل اعتبار سے ہو، خلقی اعتبار سے ہو، چاہے پھر وہ بڑھنا فعلی اعتبار سے ہو۔ اس کو سمجھائیں گے۔ جیسے سونا چاندی یہ اصل میں بڑھتے ہیں، اس کے ریٹ بڑھتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کرنسی، یا پھر فعلی اعتبار سے ہو جیسے مال تجارت، بظاہر آپ کو دکھ نہیں رہا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو مارکیٹ میں چلائیں گے تو وہ بڑھے گا۔ آپ کا پیسہ ابھی 5 روپے، جب اس کو بیچیں گے 10 روپے ہو جائیں گے، پھر بیچیں گے 15 روپے ہو جائیں گے، اس طرح وہ بڑھتا ہے۔ تو یہ بڑھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے اندر نصاب میں شرط ہے، زکوٰۃ کی شرائط میں، کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ بڑھنے والا۔ اب وہ حقیقت میں بڑھتا ہو یا حکماً بڑھتا ہو، بڑھنا ہونا چاہیے۔ مال تجارت ہے، حیوانات ہے، بکریوں کا ریوڑ، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ ان 5 کے علاوہ جو بھی مال ہو وہ مال غیر نامی کہلاتا ہے۔ 5 سے مراد کون سا؟ سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت اور حیوانات وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اس کو یوں کہا جائے گا یہ بڑھنے والا مال نہیں ہے۔ اور بڑھنے والا مال نہ ہو تو کیا مسئلہ ہوگا وہ بتلا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب میں فقط ان 5 کو شمار کیا جاتا ہے اور ان میں ضرورت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میری ضرورت کا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں۔ سونا آپ کے پاس ہے، عورت کہے کہ میں نے اپنے پہننے کے لیے لیا ہے، چاہے نا اس نے پہننے کے لیے لیا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے۔ کوئی بھی چیز اس میں ضرورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بس اس میں آئے گی زکوٰۃ۔ کہہ رہے ضرورت کے لیے ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جبکہ صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں بڑھنے والے مال کی کوئی شرط نہیں، مال نامی کی کوئی شرط نہیں۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سونا اتنا ہو، چاندی اتنی ہو، چاہے کچھ نہ ہو، گھر کے اندر ضرورت سے زائد کپڑے ہوں، گھر کے اندر ضرورت سے زائد بہت سارے برتن ہوتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہوں اگر آپ کی، اگر وہ ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا مال بڑھا ہوا بڑھنے والا ہے یا نہیں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضرورت سے زائد مال غیر نامی کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ پہلے نصاب کو بڑا نصاب کہتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹا نصاب کہتے ہیں۔ پہلے والے جو نصاب جو بتلایا 5 والا، یہ بڑا نصاب ہے اور دوسرے والے کو چھوٹا نصاب کہتے ہیں۔ تاہم دونوں کا معیار ایک ہی ہے، یعنی معیار ایک ہے کا مطلب کیا؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا اس کی قیمت، یعنی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو۔ 52.5 تولہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ تولہ تو چونکہ اس زمانے کا اور اس زمانے میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے گرام اور گرام ہی یاد رکھنا چاہیے۔ کتنا ہے؟ 612 گرام اور 360 ملی گرام۔ 612 گرام، 360 ملی گرام، اور آسانی کے لیے کسر حذف کرے تو 613 گرام، ایسا کر دے تو اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج کل کے حساب سے آج کی قیمت اگر دیکھتے ہیں تو اس یہاں کے اطراف کی 1,65,000 ہو جاتی ہے۔ 1,65,000 65۔ سورت چلے جائیں گے تو 1,74,000۔ یہ تو میں نے گوگل پر سرچ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔
سونار کے پاس جائیں گے تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوگا تھوڑا سا، ورنہ وہ تقریباً آگے پیچھے ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا. خیر اتنے روپیے کا وہ مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے. اب روپیہ ہو یا سونا اتنے روپیے والے یہاں تک پہنچ جاتا ہو یا سونا چاندی ملا دیا، اس کے مسائل ہیں. جی تاہم دونوں کا معیار ایک ہی ہے، یعنی 52.5 تولہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی مالیت یا قیمت. فرق صرف مال کے شمار میں ہے. بڑے نصاب کی تکمیل کے لیے مال نامی کو شمار کیا جاتا ہے، فقط مال نامی کو، یعنی بڑھنے والے مال کو دیکھا جاتا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. جبکہ چھوٹے نصاب کی تکمیل کے لیے مال نامی کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد مال غیر نامی ہو، یعنی وہی جو بڑھنے والا مال نہ ہو اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے. چھوٹے نصاب پر جو بھی آدمی قادر ہوگا جس کا نصاب مال نامی سے پورا نہ ہوتا ہو بلکہ غیر نامی بھی اس میں شامل ہو، یا فقط اس کے پاس صرف نہ بڑھنے والا مال ہو، نامی بالکل نہ ہو، بڑھنے والا مال بالکل نہ ہو، اس کو قدرت ممکنہ کہتے ہیں. اب یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، قدرت ممکنہ، قدرت میسرہ یا میسرہ. یہ جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خلاصہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں. جو شخص بڑے نصاب کا مالک ہو اس کے لیے 6 احکام ہیں، اس کے لیے 6 چیزیں ہیں. نمبر 1، جو مال نامی ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس آدمی کے لیے قربانی واجب ہے، اور ددیالی ننیالی رشتے میں جو غریب لوگ ہیں اس کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے. یہ علماء نے لکھا ہے ددیالی یا ننیالی رشتے میں کوئی نادر اور محتاج ہو، غریب ہو، اس کا نفقہ بھی اس کے اوپر واجب ہے. اگر حج ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، آنے جانے کا خرچ موجود ہو تو اس کا حج ادا کرنا بھی فرض ہے. اور آخری بات بتائی، سوال کرنا حرام ہے. ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا، کسی سے کچھ مانگنا، یہ حرام بتلایا ہے. اور جو شخص چھوٹے نصاب کا مالک ہو اس پر صرف زکوٰۃ فرض نہیں، باقی سارے احکام اس پر بھی لازم ہیں جتنے اوپر بتلائے. ٹھیک ہے. پھر قمری سال کا گزرنا، سال گزرنا چاہیے قمری. قمری کا مطلب یہ وہی چاند والا، رمضان، شوال. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے جو مہینہ ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے فیبروری میں نکالتا ہوں، اپریل میں نکالتا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ یوں کہنا چاہیے رمضان میں نکالتا ہوں، محرم میں نکالتا ہوں، شوال میں نکالتا ہوں، بقرعید میں نکالتا ہوں، یعنی ربیع الاول میں نکالتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلامی مہینے میں نکالنا ہی بہتر. اسلامی احکام اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور اس میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، 10 دن کا تقریباً فرق ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں پچھلے سال رمضان جس تاریخ کو انگریزی اعتبار سے آئی ہوگی، اس سال اس سے 10 دن 12 دن پہلے آتی ہے، پھر اور 10 دن پہلے آئے گی، پھر اور 10 دن پہلے آئے گی. تو اس میں مسئلے رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ اسلامی اعتبار سے نکالیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. ان مہینوں کے اعتبار سے اس میں سال پہلے ختم ہو جائے گا. کبھی کبھی سال پہلے ختم ہو جائے گا، آگے کے دن بڑھ جائیں گے. آپ ابھی سوچ رہے ہیں ابھی کہاں واجب ہوئی، ابھی کہاں واجب ہوئی. یہ نہیں ہے. اور بہتر ہے کہ رمضان میں دن متعین کر لیں، اور رمضان میں بھی کوئی روزہ فکس کر لیں کہ اس روزے کو میں گن لوں گا میرے پاس کیا کیا ہے. بس جو ہے اس کو گن کر پھر عالم سے پوچھ لے کہ میرے پاس یہ ہے، کتنی زکوٰۃ آئے گی، کہا اتنی، کہا ٹھیک ہے. پھر اس کو ایک نوٹ میں لکھ لے کہ 2026 والے رمضان میں میرے اوپر اتنی زکوٰۃ آئی. پھر جو دیتے جائیں اس کو مائنس کرتے جائیں کہ اتنی دے چکا ہوں، اتنی دے چکا ہوں، اتنی دے چکا ہوں. ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے، الگ الگ بھی دے سکتا ہے، سال بھر میں کبھی دے سکتا ہے. رمضان میں دینے کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. 1 روپیہ دیں گے تو کتنا ملے گا، 1 روپیہ دیں گے تو کتنا ملے گا، تو زکوٰۃ دیں گے تو فائدہ ہوگا. اور پہلے رشتہ دار اس کی ترتیب بھی آئے گی. درمیانی سال میں نصاب کم ہو گیا، یہ بتلا چکا ہوں. سال پورے ہونے کا مطلب کیا ہے. درمیانی سال میں نصاب کم ہو گیا اور آخری سال میں پورا ہو گیا تو کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی بھی فرق نہیں آئے گا. زکوٰۃ واجب رہے گی. شرط یہ ہے کہ پورا نصاب ختم نہ ہوا. میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتلایا تھا کہ بالکل زیرو نہ ہو جائے بیچ میں. اگر بالکل زیرو ہو جائے گا تو پھر جب پورے نصاب کا مالک ہوگا اس کے بعد سال گنا جائے گا. لیکن اگر بیچ میں کچھ کم ہو گیا، چاہے نصاب سے ہی کم ہو گیا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بس سال کا اینڈ دیکھا جائے گا. جو تاریخ کو اس نے زکوٰۃ نکالی تھی اس تاریخ کو اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، بات ختم. یعنی 2 کونے دیکھے جائیں. اگر پورا نصاب ہی بالکل ختم ہو گیا ہو تو ابھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ دوبارہ جب سے نصاب کا مالک ہوا وہاں سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد واجب ہوگی. اگر درمیانی سال میں مال کا اضافہ ہوا، جیسے آپ کو بتلایا تھا میں نے
کہ آپ رمضان کے 15ویں روزے کو زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آپ کے پاس 10ویں روزے کو بہت پیسہ آ گیا بہت. اب آپ کو اب یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر کا سال گزرا بھی، اس کو تو 4-5 دن ہی ہوئے ہیں. نہیں، 4-5 دن کا اعتبار نہیں ہے. 15ویں روزے کو آپ جب گنیں گے تو یہ 10 تاریخ کو 10ویں روزے کو آیا ہوا مال بھی شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے 2 کونے دیکھے جاتے ہیں. یہ 15واں روزہ، اب آئندہ کا 15واں روزہ، بیچ میں کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو. جی اگر درمیانی سال میں مال کا اضافہ ہوا، چاہے تجارت سے ہوا ہو یا وراثت تقسیم ہوئی ہو اور آپ کے پاس آ گئی ہو، کسی نے گفٹ دیا ہو آپ کو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ اصل مال کے ساتھ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اس اضافہ شدہ مال میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. سال مکمل ہونے سے 1 دن پہلے بھی اگر حاصل ہوا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 10ویں شرط ہے اس کی کہ ضرورت سے زائد مال ہونا چاہیے. تو ضرورت میں کیا کیا ہم شمار کریں گے، ضرورت میں کیا کیا آئے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ اسی پر آتی ہے جو ضرورت سے زائد ہو. تو ضرورت میں کیا کیا آئے گا تو ہم پہلے بھی غالباً پہلے ہی بتلا چکے ہیں. بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ سب ضرورت میں ہے، کرایہ فلاں فلاں، تو اس کو بتلائیں گے. اور پھر اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہیں، اونٹ کے اوپر، بھیڑ بکریوں پر، گائے بھینس پر، زمین کی پیداوار پر، تو اس پہ اوپر زکوٰۃ آئے گی. کیا تفصیلات انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.